الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم سورۃ توبہ کی رکوع نمبر 10 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے سورۃ توبہ کی رکوع نمبر 11 سے۔ ذکر آیا ہے جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ رکوع نمبر 11 سورۃ توبہ 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور وہ گھروں میں رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی ہے، مت نکلنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے رونا چاہیے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو۔ غزوہ تبوک دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہاں پہ 10واں پارہ بھی جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اب 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ 11ویں پارے میں سورۃ توبہ کی آخری 5 رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 12 تھا، رکوع نمبر 21 اور سورۃ یونس مکمل شامل ہے۔ سورۃ یونس 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 12 سورۃ توبہ، اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام۔ سورۃ توبہ کے بارے میں سورۃ توبہ کے 12ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ عنقریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین سزا دی جائے گی۔ البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جو بیماری، معذوری یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ہاں، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے۔ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان ان سے راضی بھی ہو جائیں گے تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کے ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیمات دینی سیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ البتہ بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عنقریب ان کی مراد پوری ہوگی اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ رکوع نمبر 13 دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین۔
13ویں رکوع میں ان مہاجرین اور انصار کی تحسین کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی۔ پھر ان کی بھی مدحو کی گئی کہ جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی، ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید فرمائے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں، انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، وہ موت کے وقت شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی، انہیں امید دلائی گئی کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، وہ سچے مومن تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ مؤخر فرمایا۔ اس رکوع میں منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے، جو ایک دشمن رسول عیسائی راہب ابو عامر کے ٹھکانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابو عامر اس نام نہاد مسجد کو اسلامی دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں، وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں ذکر ہوا ہے اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ 14ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جان دیتے ہیں۔ گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جد و جہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں ایسی مومنوں کے لیے ہیں۔ اس کے رکوع میں ان مہاجر اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کی بھی مدح کی گئی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمائے کہ ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی بخش دیا گیا جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ان کا 50 روز تک بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ رکوع نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ 15ویں رکوع میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم برداشت کی گئی ہے، ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقہ پر بہترین اجر دیا جائے گا۔ چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ رکوع نمبر 16 میں ذکر ہوا ہے عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ 16ویں رکوع میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبہ کے بعد اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین تنزہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس صورت سے کس کی ایمان میں اضافہ ہوا؟ فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے اور ان کی قباحت
میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں۔ البتہ اگر تم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ یہاں پہ ناظرین محترم سورۃ التوبہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور اب آغاز ہونے جا رہا ہے سورۃ یونس کا، جو کہ کافروں پر اتمام حجت ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند تخلیق کیے اور رات اور دن کا نظام واضح کیا۔ وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بدنصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہیں وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے۔ دوسرے رکوع میں کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبہ کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ یہ میرا کلام نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہاری خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یا یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو لوگ ان میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈولنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جس سے ہی اللہ بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عنقریب انہیں اس بد عہدی کی سزا مل کر رہے گی۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ مشرکین فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوں گے۔ روز قیامت یہ نیک ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گی اور کہیں گی کہ ہم ان دعا اور نظر و نیاز سے غافل تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مشرکانہ تصورات باطل اور گمراہ کن تھے۔ اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر آیا حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ چوتھے رکوع میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ کون ہے جو انہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنے کا کیا جواز ہے۔ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی ایک سورہ ہی پیش کر دکھائے۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ یقیناً خسارے میں رہیں وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت بھی دی۔
جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ کیا آج زمین پر بسنے والے عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں۔ چھٹے رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئیں۔ یہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کے باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے، انسانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے، ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمات اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہے اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم ہے۔ 7ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور وہ بے تلاوت کلام پاک۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو۔ اس رکوع میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک بعض ہستیاں ہیں جن کے لیے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ راضی بر رضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے، نہ انہیں ماضی کے حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، غور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخر کار ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ معجزات کے مقابلہ کے لیے ماہر جادوگروں کو بلایا، جادوگر مقابلہ میں شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا کہ ہاں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبیلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ گویا بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال اور اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا کہ موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قبول
نہیں کیا جاتا، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے کاش قوم یونس علیہ السلام کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتیں۔ 10ویں رکوع میں قوم یونس کی تحسین ہے۔ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ اللہ نے اسے معاف فرما دیا اور پھر ایک مدت تک اسے مال و متاع سے نوازتا رہا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو تو صحیح کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں گے۔ رکوع نمبر 11 میں ذکر ہے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین عرصہ تک ہمارے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں ناحق نازل کر دیا ہے۔ جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت کو سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ یہاں پہ ناظرین محترم مکمل ہوتا ہے 11واں پارہ۔ اب آغاز ہونے جا رہا ہے 12ویں پارے کا۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل شامل ہے جس کے 10 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدائی 6 رکوع بھی اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ ہود مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا نزول ابتدا میں چھوٹی لیکن جامع آیات کی صورت میں ہوا، بعد میں ان آیات کی وضاحت نازل کر دی گئی۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو اللہ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں بنا دیا۔ انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ امتحان کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ کافر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہی آفت انہیں گھیر لیں گی جیسے وہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پہ 12ویں پارے میں سے رکوع نمبر 1 میں ہمارا جو خلاصہ ہے آج کے دن کا وہ مکمل ہوا ہے سورہ ہود کے حوالے سے، اور اب انشاءاللہ تعالی جو کل کی نشست ہوگی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے موضوع کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کل جو ہمارے سامنے ذکر آئے گا اس میں موضوع ہوگا رکوع نمبر 2 اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ پھر رکوع نمبر 3 قوم نوح کی ہٹ ڈھرمی۔ رکوع نمبر 4 مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر رکوع نمبر 5 حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ رکوع نمبر 6 گمراہ آباد واجدات کی پیروی کا انجام۔ رکوع نمبر 7 ہم جس پرستی کی عبرتناک سزا۔ پھر رکوع نمبر 8 ہے حرام خوری کا برا انجام۔ رکوع نمبر 9 من گھڑت معبود ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ رکوع نمبر 10 عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوگا یہاں سے، اور علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ ہے اس میں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا حاسد کے سامنے اپنی خوبی کا ذکر نہ کرو۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا بھائیوں کی سازش اللہ کی بشارت۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 4 اللہ یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔
رکن نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار۔ پھر رکن نمبر 5 قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کا پر حکمت وعظ۔ رکن نمبر 6 میں ذکر ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی۔ پھر یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوگا، اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف ہی چل رہی ہے، جس کا رکن نمبر 7 ہوگا رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ پھر رکن نمبر 8 میں ذکر ہوگا اخلاق کی بلندی اور صلح رحمی کی اعلیٰ مثال۔ رکن نمبر 9 میں ذکر ہوگا تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ پھر رکن نمبر 10 میں ذکر ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر رکن نمبر 11 میں ذکر ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر، اور پھر رکن نمبر 12 میں ذکر ہوگا صبر اور تقوی سرخرو کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو آج کا مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ میری دعا آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم سے محبت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم سے چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کے تمام تر احکامات کو ماننے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔